صلی علی رسول الکریم اما بعد کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ ہمدردان قوم برادران وطن، آزاد ہندوستان کی فضا میں ہر سال یوم آزادی یوم جمہوریت دو ایسے تاریخی دن آتے ہیں جب ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور ہم تصورات کے سہارے ماضی کے اس تاریخی دور میں پہنچ جاتے ہیں جب ملک 150 برس طویل مدت پر محیط غلامی سے آزاد ہوا، نئے ہندوستان کا قیام عمل میں آیا، لوگوں نے آزادی کے میٹھے نغمے گائے اور تمام لوگوں کو جمہوری حقوق ملا۔ اب جب کہ ملک کو آزاد ہوئے نصف صدی گزر چکی ہے اور ہم نصف ثانی کی دوسری دہائی میں قدم رکھ چکے ہیں، ضرورت ہے کہ ایک لمحہ رک کر ہم بیتے دنوں کا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ آزادی کے اس طویل عرصہ میں ملی نقطۂ نظر سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ کیا آزادی دلانے والے جیالوں نے ملک کی تعمیر و ترقی کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا؟ امن و انصاف کے جو سپنے سجائے تھے وہ پورے ہوئے؟ قوم کے جو مطالبات تھے وہ تکمیل کو پہنچے؟ لوگوں کو سچی آزادی نصیب ہوئی؟ جمہوریت کی روح باقی رہی؟ آئینام عدلیہ کا پاس و لحاظ باقی رہا؟ تعلیم کا تناسب پورا ہو سکا؟ پسماندگی دور ہوئی؟ بے روزگاروں کو روزگار فراہم ہو سکے؟ غریب عوام کی ضروریات اور ان کے طبیعی حقوق کو پورا کیا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ کچھ پانے کی تمنا میں ہم نے بہت کچھ کھو دیا، منزل تک پہنچ کر بھی ہمیں منزل نہ مل سکی۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی؟ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی؟ نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینے میں۔ جشن آزادی منانے والوں، آزادی کی خوشیاں یوں ہی نہیں مل گئی۔ آزادی کی بہاروں سے ہمکنار کرنے اور غلامی کی خوفناک تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں نے مسلسل ایک صدی تک اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کیا۔ ہزاروں سہاگ اجڑ گئے، لاکھوں گھر تباہ و برباد ہو گئے اور کروڑوں لوگوں کو اپنی زمین و جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جلیانوالہ باغ کا دردناک منظر ہمارے سامنے ہے، جیل کی کال کوٹھیوں کی داستان سے ہم واقف ہیں، جلا وطنی اور پھانسی کے پھندوں کے واقعات کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے قائد اور ہمارے رہنما مخلص تھے، ملک و قوم کے ہمدرد تھے، وہ ظالم انگریز سے ملک کو چھڑا کر امن و انصاف قائم کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ظلم و تشدد سے نفرت تھی، وہ ملک کے رہنے والوں کو ہر اعتبار سے مطمئن دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی کوششیں کامیاب ہوئی اور 15 اگست 1947 عیسوی کو ملک آزاد ہوا اور ملک کا اپنا آئین و دستور بنا۔ لیکن افسوس کہ ارباب اقتدار پر اور پست ذہنیت سیاست دانوں کی بدنیتی نے آزادی کے مقاصد کو ختم کر دیا اور آج ہم اور ہمارا ملک جن بھیانک حالات سے گزر رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ اور مایوس کن ہے۔ کیا سیکولرزم اس کا نام ہے کہ لوگوں کو امن و انصاف سے محروم کر دیا جائے، کمزوروں کے حقوق کو دبا لیا جائے؟ کیا جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ ملک میں رہنے والی اقلیتوں خصوصاً مسلمان کے لیے عزت و آبرو کے ساتھ رہنے کی تمام راہیں تنگ کر دی جائے، ان کے تشخص کو مٹانے کی ہر ممکنہ کوششیں کی جائے؟ کیا انہی مقاصد کے لیے جنگ آزادی لڑی گئی تھی؟ جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دام لیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو اختتام کے شکر کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔